کہ حضرت عمر بن خطاب کو جو فاروق کا لقب عطا کیا گیا، اس کی تاریخی اور دینی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فاروق لقب دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پوچھا، آپ کو فاروق کا لقب کیسے ملا اور کس نے دیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت حمزہ اسلام لائے، 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام لایا تھا ہم سے، فرماتے ہیں 3 دن پہلے سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام لایا، تو 3 دن کے بعد جب میں نے اسلام لایا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں؟ سرکار نے ہم حق پر ہیں۔ عرض کی حضور پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ کیوں چند مسلمان 40ویں مسلمان سیدنا فاروق اعظم تھے، تو حضور نے فرمایا فاروق اعظم ہم حق پر ہیں۔ تو آپ نے عرض کی حضور پھر ہم چھپ کر نماز نہیں؟ آپ فرماتے ہم نے 2 صفیں بنائیں، پہلی صف میں تھا، دوسری صف میں حضرت امیر حمزہ تھے۔ تو مسجد حرام میں گئے تو وہاں جا کے حضرت فاروق اعظم نے اعلان فرمایا، آج جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، تو ہمارے سامنے آئے۔ پھر آپ نے وہاں حضور کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی، اس کے بعد حضور نے فرمایا آپ فاروق اعظم ہیں، یعنی کفر اور اسلام میں فرق کرنے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کو فاروق اعظم کہا۔ جی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، جب آپ حق پر ہیں تو چھپنے کی ضرورت نہیں، اب پھر آپ سامنے آپ دیکھیں 40 مسلمان تھے، لیکن ہزاروں کافروں کے سامنے کیا فرمایا، جب حق پر ہیں تو چھپنے کی کیا؟ ڈنکے کی چوٹ پر نکلے اور اعلان کر کے نکلے کہ جس نے اپنی بیوی کو، عورت کو بیوہ کرنا ہے نا، تو آئے عمر کا مقابلہ۔ سبحان مفتی صاحب سے جانیں گے اس کا جواب کہ حضرت عمر بن خطاب، جنہیں میں اگر یہ بھی کہنا چاہوں شہید اعظم ہیں، شہید اعظم حضرت عمر بن خطاب کا جو مقام ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بتائیے۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، سبحان اللہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب حضور آخری نبی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے بعد نبی تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جو نبوت کے اوصاف ہوتے ہیں وہ ان کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ان کی شان ہے۔ پھر اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی شریف میں بھی ہے اور مشکوٰۃ شریف، بابو فضائل ابو بکر و عمر، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال خرج ذات یوم ودخل المسجد ابو بکر و عمر احدهما عن یمینه والآخر عن شمائله فهو آخذ بأیدیہما فقال هكذا نبعث یوم القیامہ، رواہ ترمذی۔ فرماتے ہیں حضور نے ایک دن ابو بکر عمر کو ہاتھ میں پکڑا اور گھر سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے، فرمایا ہم قیامت کو بھی ایسے اٹھائیں گے۔ کیا منظر ہوگا جب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے اور سرکار اور ابو بکر عمر دونوں کو ہاتھ سے پکڑ کر وہاں سے چل رہے ہوں گے معاشر کی طرف۔ پھر اسی طرح یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں بابو فضائل ابو بکر و عمر، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ھذان السمع والبصر، یہ ابو بکر عمر دونوں میری کان اور میری آنکھیں ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے کہ انسان کے کان اور آنکھیں اس کو محبوب ہوتی ہیں، ایسے ہی حضور پہ محبوب ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض، فاما وزیرایا من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل واما وزیرایا من اہل الارض فابو بکر و عمر۔ حضور فرماتے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، اور یہ بھی مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ فرمایا آسمانوں پہ دوست کے وزیر نہ ہوں اور زمینوں میں نہ ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے آسمانوں کے وزیروں میں سے جبریل و میکائیل ہمارے وزیر ہیں، اور زمین کے وزیروں میں سے ابو بکر عمر ہمارے وزیر ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور بھی نکلی، سرکار بتانا ہی چاہتے ہیں کہ اسی کے وزیر ہوتے ہیں جس کی بادشاہت ہو، آسمانوں اور زمینوں میں بادشاہت رسول اللہ کی ہے۔ اور بھی بہت سی اس میں موضوع ہے، وہ لمبا تفصیلی موضوع ہے، اگر سے بیان کروں تو گھنٹوں ہیں حدیثیں ان کے فضائل پر۔ بہرحال آپ کی بہت سے کثیر تعداد میں آپ کے فضائل موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیں علامہ صاحب کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے امت مسلمہ کو کون کون سے دینی، سماجی اور سیاسی فوائد حاصل ہوئے؟ کیونکہ اگر عدل کا نام لے تو وہاں حضرت عمر کا نام آتا ہے، شجاعت کا نام لے تو وہاں حضرت عمر کا نام آتا ہے، عدالت کا نام لے تو حضرت عمر کا نام آتا ہے، تقوی کا نام لے تو حضرت عمر کا نام آتا ہے، ایڈمنسٹریشن کا نام لے، بیت المال، پولیس ادارے، حضرت عمر کا نام آتا ہے۔ جی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب اسلام لایا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں آپ ایک تو اعلان نماز ادا فرمائی مسلمان۔ پہلی بات تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے سریعام انہوں نے عبادت کی۔ دوسرا یہ کہ آپ کا دور خلافت جو ہے 13 ہجری سے لے کر
23 ہجری تک ہے، 10 10 سال کا بنتے ہیں عرصہ۔ آپ کے۔ اور بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی دور خلافت آپ کا ہوا تو اگرچہ سیدنا عثمان غنی جامع القرآن ہے، لیکن آپ نے بھی پہلے جو قرآن کو جمع فرمایا اس کی طرف توجہ آپ نہیں دلائی تھی کہ قرآن جمع، یعنی جمع تدوین قرآن جی کے جی حوالے سے جو ایک ترغیب دی گئی بالکل۔ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم نہیں دی تھی صدیق اکبر کو، صدیق اکبر کو۔ تو بعد میں اپنے دور میں آپ نے مزید میں بہتری کی، سبحان مزید اس اللہ۔ میں اضافہ فرمایا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ مسلمانوں کا عظیم فائدہ اس میں کہ فتنے سے بچایا گیا اور ایک قرآن کے اوپر جمع کیا گیا امت۔ اس سے بڑھ کر جو بیت المال تھا وہ آپ نے قائم فرمایا، پولیس کا نظام، اور اسی طرح سب سے پہلے مدینہ شریف میں لوگ خود اپنی حفاظت کرتے تھے، آپ نے پولیس کا محکمہ قائم فرمایا باقاعدہ ان کی طرف۔ اس میں دو فائدے ہیں، جہاں لوگوں کی حفاظت ہوتی ہے وہاں لوگوں کو نوکری بھی ملی ہے، ان کی معاشی معاملات بھی بہتر ہوئے، روزگار بڑھے، روزگار ملا ہے لوگوں کو۔ روزگار بڑھے۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو رات کو، ایک تو خود آپ گشت فرماتے تھے نا، لوگ بھی اس پہ مقرر فرمائے تھے کہ فلاں فلاں علاقے میں تمہیں سیدنا ابو ہریرہ کو آپ نے ایک جگہ کا انہوں نے گورنر بنایا، پھر اسی طرح حضرت عتبہ جو تھے ان کو بنایا۔ تو بہت سے صحابہ کرام کو آپ نے ایسے مختلف امور آپ نے سر انجام دینے کے لیے آپ نے مقرر فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم نے ہی خود یہ ائمہ مساجد کی تنخواہیں یہ مقرر فرمائیں، کیونکہ کہ بہت سے لوگ اب دین سے دور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ باقاعدہ دیکھیں نا، جب حضور کا دور تھا تو ہر بندہ اسلام کے اوپر چل رہا تھا، مثلا عالم ہو یا نہ ہو، ہر بندہ دین کا کام کرتا تھا۔ ہمارے دور میں یہ سب علماء کے سپرد ہو گئے، تو سیدنا فاروق اعظم کی بصیرت تھی کہ لوگ اب دور ہو رہے ہیں، لہٰذا الگ ایک محکمہ اس کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے وہاں تنخواہیں اور ائمہ اعظم مقرر فرمائے۔ پھر اسی طرح قضا، رسول اللہ کے دور میں جو صحابہ تھے حضور سے ڈائریکٹ سوال پوچھتے تھے، حضور کے وصال کے بعد جب فاروق اعظم کا دور خلافت آیا سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد رضی اللہ عنہ، تو آپ نے قضات کا محکمہ بھی قائم فرمایا کہ جن کے سوالات ہوتے وہ ان قاضیوں کے پاس بھیجتے کہ آپ ان کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو ایڈمنسٹریشن کا نظام جی بالکل، تقریباً آج بھی فوجی معاملات ہوں، پولیس کے ہوں، کئی یورپ کے ممالک میں دیکھیں، ان کے ہاں جو بیواؤں، غریبوں، مسکینوں اور اسی طرح جو بیمار ہیں یا کمزور لوگ ہیں، اور اگر انصاف کی بھی بات کریں تو وہاں پر حضرت عمر کی شخصیت سے متاثر ہونا وہ ہمارے، اور انہوں نے وہ ایڈمنسٹریشن کا نظام ایسا قائم کر دیا جس سے وہاں کے لوگوں کو تحفظ ملا۔ وہاں المختصر یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کی اس پوری یہ جو 10 سالہ جو آپ کی خلافت تھی، اس کو سامنے رکھا جائے تو انسانوں کو اس کے اندر، مسلمانوں کے کیا امت مسلمہ کے علاوہ جو دوسرے انسان جیسے آپ فرما رہے تھے، تو کافروں کے لیے بھی اس کے اندر فوائد نہیں، وہ حاصل کر رہے ہیں لیکن مسلمان تو نہیں کر رہے۔ آج کے دور میں جو مسلمان حکمران ہیں ان کے لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی وہ صلاحیتیں ہیں، کون سی وہ سیرت کے پہلو ہیں جن سے آج کے حکمران اگر اس پر چلنا شروع کر دیں انہیں جو ہے وہ اچھی طرح بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں اور ایک نظام قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی حکومت ہو یا کوئی بھی حکمران ہو، اس کا جو بیسک جو مطلب ہے، سیاست کا مطلب ہی ہے تدبیر اور مسلمانوں کے امور میں آسانی پیدا کرنا، یعنی آسان لفظوں میں یوں کہ زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان میں آسانیاں پیدا کرنا، سکون مہیا کرنا، جبکہ ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ آپ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں، آپ نے اپنی زندگی میں عدل قائم فرمایا، مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ ایک دن ایک عورت رات کے پہر میں عورت گزر رہی تھی، تو آپ نے پوچھا یہ عورت آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ رات؟ اس عورت نے کیا عرض کیا؟ اس نے کہا یا تو حضرت عمر کا وصال ہو چکا ہے یا آپ ہی عمر ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی عمر ہوتے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، یا پھر آپ عمر ہیں کیوں کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے دور خلافت میں کسی کو سوال۔ دور میں جدید سہولیات نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایسا عدل کا نظام تھا کہ عورتوں کو ایک خاص تحفظ حاصل۔ بالکل ایسی بات ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ ایک چیز، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر درائے فرات کے پاس ایک کتا یا بکری کا بچہ، مختلف روایت ہیں، پیاسا مار جائے کہ عمر کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس چیز سے ہمارے حکمرانوں کے لیے ایک سبق ہے ان کی سیرت سے پہلو کہ کیا وہ کتا یا جانور کے بارے میں یہ حکم ہے تو امت مسلمہ ہو تو انسان کو اشرف مخلوقات ہے۔ اب ایک چیز میں یہ ہے کہ اس سے یہ پہلو ملتا ہے کہ جیسے ہماری حکومت کیا کرتی ہے، جتنی مسلم حکومتیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے محکموں کو استعمال کرنا، ایسا ہی ہے بالکل، جبکہ محکمے ہوتے ہیں لوگوں کی آسانیوں کے لیے اور اپنے گناہ چھپانے کے لیے، جو آپس میں محکمے ان کو لڑانا، عوام کو محکموں کے خلاف کرنا، جبکہ حکومت کا کام یہ بنتا ہے کہ محکمے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، عوام کو تحفظ فراہم کریں، عوام کو سہولیات دیں۔ تو سب سے مین چیز عدل و انصاف اور ایک آسانی، یہ امت کے لیے اور خاص کر ہمارے مسلم حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑی سیرت سے یہ بات سیکھنے کی ضروری ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ امت مسلمہ کے لیے اب حدیث بھی ہے بخاری شریف، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی نیچے رعایا ہے
اور حیا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سوال کیا جائے. یہ بادشاہوں حکمرانوں کو اس بات کو بڑا خیال کیا. لیکن اصل میں دراصل یہ حکمران بھول چکے ہیں کہ انہوں نے مرنا بھی ہے. لیکن فرعون اور قارون چلے گئے، شداد اور نمرود چلے گئے، یزید چلا گیا، ہلاکو خان چلا گیا، تو کوئی نہیں رہا. تو ان حکمرانوں نے بھی سدا بہار نہیں رہنا. البتہ فاروق اعظم کی دردناک شہادت وجہ کیا بنی اس کی؟ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں مسلمانوں کے لیے نرم تھے، اشد الکفار، کافروں کے لیے تو مومن سخت ہی ہوتا ہے، لیکن جائز معاملات میں، جائز معاملہ، ظلم نہیں بلکہ جائز معاملات میں. آپ کی شہادت کا جو سبب بنا ہے وہ یہی ہے کہ جو دشمن اسلام تھے، جیسے وہ مجوسی شخص تھا تو وہ ایک عورت کا غلام تھا، تو آپ نے وہ چکی بناتا تھا. تاریخ الخلفاء کے اندر آپ نے لکھا، امام سیوطی نے اس واقعے کو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب اس سے فرمایا کہ مجھے چکی بنا کے دے، اس نے کہا میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا نا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بنائی ہوگی. مقصد تو یہی تھا کہ نعوذ باللہ کہ آپ کو شہادت کی طرف اس کا اشارہ تھا. ویسے حدیث مبارکہ میں دیکھیں تو حضور نے جب احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے بالکل ان کی شہادت کی خبر پہلے دے دی، کاپنا شروع ہو گیا، میں رک جا پہاڑ، تو جو ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، تو اشارہ بھی تھا اس طرف شہید آپ نے ہونا ہی تھا. لیکن وجہ یہ بنی ہے کہ اس جو تھا مجوسی شخص تھا، اس نے آپ جب لوگوں کو نماز کی حالت میں نماز میں جب کھڑے ہوئے تو آپ کو پیچھے آگے کھڑا ہوا تو آپ کو اس نے مارا، خنجر مارا، اور زہر آلود تھا. اس کی وجہ سے آپ پھر 1-2 دنوں میں آپ کی شہادت ہو گئی. اسی لیے اختلاف آپ کی شہادت میں، کوئی 27 کہتے ہیں، کوئی 28، کوئی 29، کوئی 30، کوئی 1 محرم. بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت آپس میں مختلف نہیں، سارے ایک ہیں. کچھ لوگ صحابہ کرام کی محبت میں اہل بیت کے بغض میں ان کو 1 محرم کہہ دیتے ہیں، کوئی اہل بیت کے بغض میں ان کو پیچھے کر دیتے ہیں. ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ 1 محرم یہ ہے کہ آپ کو تقریباً کوئی کہتے ہیں 26 کو آپ کا وار ہوا، کوئی 27 سے کہتے ہیں 28 کو آپ کی شہادت، 29 کو آپ کا جنازہ ہوا، کوئی کہتے ہیں 28 کو آپ کا وار ہوا، 29 کو آپ کی شہادت، 30 کو آپ کا. تاریخی معاملات ہیں. اصل ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس شخصیت کا جو دردناک شہادت تھی، فاروق اعظم کی شہادت نہیں تھی بلکہ عالم اسلام کی شہادت تھی. بالکل ایک عدل و انصاف عدل کی شہادت تھی اور شجاعت کی شہادت تھی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. شہید کرنے والا جو تھا ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، تو ہمارے ہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ فیروزہ نہیں پہننا چاہیے، یہ اس کی طرف نسبت ہے. یہ کیسی ہے غیر منطقی، اور کیسی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اس کی کوئی تحقیقی بات تو کتابوں پہ تو نہیں ملتی اس طرح معتبر یہ فیروزہ اس کی نسبت سے. لیکن اگر کوئی بندہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کتابوں میں تو نہیں ہوتی، لیکن اس نسبت سے اس فیروز کو اگر پہنتا ہے، بغض فاروق اعظم میں پہنتا ہے، یہ سمجھ پہننا، یہ درست یہ گناہ. لیکن ہم کسی کو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ تو اس لیے پہن رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ مشہور بات ہے کہ یہ فیروزہ پہننا ناجائز ہے، فلاں ہے، وہ تو پتھر ہے. تو جی فیروز کے ساتھ نسبت پتھر ہے. جی بالکل پتھر نے، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے اور وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے پھر غلط ہے. یہ حقیق اور دوسرے پتھر ہے، اس کا انسانی اس سے کوئی تعلق نہیں، انسانی یعنی کامیابی سے، اس کی ناکامی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایسی بات نہیں. اسلام اور ہمارے سامنے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر بن خطاب کا وہ قول کہ اجر اسود، جی میں تجھے کبھی نہ چومتا، تو مجھے کوئی فائدہ یا نقصان، پتھر ہے، تو پتھر ہے. بالکل. لیکن اللہ کے رسول نے تجھے چوما، بالکل اس لیے میں تجھے. علماء کو ایسی بات کرنی چاہیے جس کی کوئی تحقیق نہ ہو. ویسے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے پہنتے ہیں،